اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں کس قدر زخمی ہو گئے تھے، دندان مبارک شہید، اور جو خود کی کڑیاں تھیں وہ گال میں گھس گئی تھیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ کس قدر تکلیف دہ بات تھی، اور پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر گئے تھے، ایسی تکلیف ہے کہ جس کو امیجن کرنا بھی بہت تکلیف دہ ہے نا ایسا؟ یہ ہے جسمانی تکلیف۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ انیشلی جب جیت گئے اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، یہ سمجھ کے کہ ہم نے دشمن پہ فتح پا لی ہے، دشمن نے کیا کیا، جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت اب سمیٹ رہے ہیں تو پلٹ کے حملہ کر دیا۔ اب صحابہ کو بہت ملال اس چیز کا بھی تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی پوزیشنز نہیں چھوڑنی، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اندر سے وہ اب غم زدہ تھے۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ اب یہ مارکا ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے پوزیشنز چھوڑی تھیں، لیکن اوورآل سچویشن آپ سب جانتے ہیں غزوہ احد کے حوالے سے بہت پینفل۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ بہت سے پیارے بھی، بہت سے صحابہ کے اس جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر کس طرح سے شہید ہوئے، اور وہ کتنا تکلیف دہ دن تھا۔ اور جب صحابہ کو یہ پتہ چلا، ایک افواہ پھیلی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ بالکل نڈھال ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جسم سے روح ہی نکل گئی ہے، جان ہی نکل گئی ہے جب انسان ایسی خبر سنتا ہے۔ وہ تو الحمدللہ پتہ چلا کہ وہ غلط خبر تھی۔ اب آپ اس کو تصور کیجئے، یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک میں نے پیش کی ہے۔ یہ والی کنڈیشن ہو، صحابہ اس کنڈیشن کے ساتھ اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے اور اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کا ذرا اندازہ لگا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت عزیز چچا شہید ہوئے ہیں، اور کس طرح سے شہید کیے گئے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کا میرے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ ہندا نے کیا کیا اور وحشی نے کیا کیا، اور ہوتا کیا ہے، یہ 3 ہجری کی بات ہے، ہجرت کیے 3 سال ہوئے ہیں، شوال کا مہینہ ہے۔ اگلے ہی دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں انہی صحابہ کو جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے کہ اگلے غزوہ کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ مسلمان اس وقت زخم خوردہ بھی ہیں، شکست خوردہ بھی ہیں، بہت نڈھال ہیں، تو اس نے سوچا یہ گولڈن اپرچونٹی ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، رائٹ؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو obviously جب اس کی خبر ملتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی صحابہ کے ذریعے جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی روانہ ہوتے ہیں مکہ کی جانب۔ مدینہ سے نکلتے ہیں۔ مدینہ سے 8 میل دور ایک مقام ہے حمراء الاسد، وہاں یہ ایک بہت چونکا دینے والی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا۔ سیرت ابن حشام میں اس کا خاص طور پہ ذکر ہے، اور پھر قرآن پاک اس حوالے سے کیا فرماتا ہے، سورہ آل عمران کے آیات 172 تا 75 بھی ہم دیکھیں گے کہ صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے غزوہ احد میں حصہ لیا ہے۔ اب ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو زخمی ہیں، جو چل بھی نہیں پاتے، جو گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کیا لیسن ہے۔ ہم ذرا سی بات پہ کولیپس کرنے لگتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں،
جسمانی زخم ہوں، روحانی ہوں، نفسیاتی ہوں، ہمیں لگتا ہے ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی انرجی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہمارا دماغ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ آقا نے ہماری تربیت کے لیے ہمیں بتایا کہ ہمیں ایسے موقع پہ کرنا کیا ہے۔ اٹھ کھڑے ہوں آپ، اور اللہ کے بھروسے پہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اور جب آپ اللہ کے بھروسے پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ ساری زندگی اس شکست کا ملال رہ جاتا ہے۔ وہ جو اندر کوئی زخم لگا ہوتا ہے وہ بھرتا ہی نہیں، کہیں کوئی کسک رہ جاتی ہے۔ اس کسک کو بھرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ جو کوئی ایسی فیلنگز ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے ایک فتح کی فیلنگ کے ساتھ۔ تو پھر کیسی انسان کو پازیٹیو انرجی ملتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا صحابہ نے، اور وہی صحابہ اب جا رہے ہیں غزوہ حمراء الاسد کے لیے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ تو تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اتنے بلند حوصلے والوں کے ساتھ میں تو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا، جو اس کیفیت میں بھی بجائے آرام کرنے کے چل پڑے ہیں، زخم خوردہ ہونے کے باوجود جو اپنے اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے بھروسے گھر سے نکل پڑے ہیں، ان کو میں شکست نہیں دے سکتا۔ تو ابو سفیان نے obviously واپس مکے کی راہ لی، یوں معرکہ نہیں ہوا۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ جب اب صحابہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کو کتنی پازیٹیو انرجی کا احساس ہوا، ان کا جو اللہ پہ توکل تھا وہ کتنا بڑھ گیا، اللہ پہ بھروسے میں کتنا اضافہ ہوا۔ اور ہیلنگ کا یہ ایک طریقہ تھا، یہ جو ریپیئرنگ تھی اس کا ایک طریقہ تھا۔ اور پھر اللہ نے کیسے ان کی حوصلہ افزائی کی، اللہ نے کیسے انہیں اپریشیٹ کیا۔ سورہ آل عمران کی آیات 172 تا 75 آپ کو سناتی ہوں۔ اور جو لوگ زخموں سے چور ہو جانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر جہاد کے لیے حاضر ہو گئے، ان میں موجود نیکوکار اور تقوی شیار لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ حوصلہ مند غازی ہیں جن سے لوگوں نے کہا، جنگجو لوگ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈرو۔ اس حوصلہ شکن خبر نے ان کے ایمان کو پہلے سے زیادہ کر دیا، اور وہ بولے، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 174 اور 75 میں ہے کہ وہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ بخیر و عافیت واپس آ گئے، انہیں کسی برائی نے چھوا تک نہیں تھا، اور اس ساری کارروائی میں وہ صرف اللہ کی رضا پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے جس نے انہیں یہ توفیق خیر دی۔ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے چیلوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو میرے بہت اچھے ناظرین، بہت محترم ناظرین، سمجھ یہ آئی، ہم جتنے بھی شکست خوردہ ہوں، جتنے بھی اندر سے پژمردہ ہوں، جیسی بھی طبیعت ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے، کوئی بہانہ نہیں بنانا، طبیعت کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ جب حکم آ جائے تو سر تسلیم خم، لبیک اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے ہر قدم اٹھائیں ہم۔ اور بتا دیا گیا کہ پھر اللہ فضل کرتا ہے، اللہ توفیق خیر عطا کر دیتا ہے، اور پھر بتا دیا گیا کہ دیکھو دل میں کوئی وسوسہ نہیں لے کے آنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اندر کوئی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شیطان کے چیلے وہ خوف پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہ وسوسے پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے نہیں ڈرنا۔
بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے پھر ستّے ہی خیرہ، ان کے لیے پھر انعامات ہی انعامات ہیں، اور ان کے لیے فضل ہی فضل ہے، ان کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ پھر اللہ انہیں کیسے اپریشیٹ کرتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے حوالے سے جب سوچا کہ ہم کیوں بعض اوقات ایک کے بعد دوسرا ٹاسک آ جاتا ہے تو گھبرانا کیوں شروع ہو جاتے ہیں، جب بھی کبھی ایسا ہو دل تنگ پڑنے لگے کہ ابھی تو ایک کام نہیں کیا تھا اور اگلا ایک کام مل گیا، ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو اگلی اسائنمنٹ مل گئی، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ لیا کریں، اس سے جوڑ لیا کریں، اور اس پہ لبیک کہنا سیکھ لیں، اور ساتھ کہیں اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، میری مدد فرمانا، بس پھر انشاءاللہ راستے آسان ہو جائیں گے۔ جیسے اس میں بتایا گیا نا کہ انہیں کسی برائی نے چھوا تک نہیں، اور وہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ بخیر و عافیت واپس آ گئے، تو انشاءاللہ پھر ایسی ہی سپورٹ ملے گی ہمیں زندگی میں۔ کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت انسپائر کیا اس ساری سچویشن میں، جن دنوں میں اعجاز بھائی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ رہے تھے اور ہم اس کو پڑھا کرتے تھے، ساتھ ساتھ پروف ریڈنگ کرتے تھے، تب بھی اس واقعے نے مجھے بہت انسپائر کیا تھا، اور میں بڑے عرصے سے اس واقعے کی تلاش میں تھی، اور بہت مجھے سول ٹچنگ، سول موونگ لگا تھا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ اصل میں کیا ہونا چاہیے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا چیلنج آیا تو آپ کا کیسا رویہ رہا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے آج کوئی نئی بات آپ نے سیکھی جس نے آپ کو بڑی پازیٹیو انرجی دی ہو یا موٹیویشن دی ہو؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔